ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیرے آگے سر جھکاؤں گا، صرف تجھ سے مانگوں گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ تو جس امت پر قرآن اترا اور یہ اعلان پہلی صورت میں کیا، ہر رکعت میں کروایا، وہاں اللہ کو چھوڑ کے کتنوں کو پکار رہے ہیں؟ جو جس نے جنم لیا، جو قبر میں چلا گیا، جو ساری زندگی محتاج رہا اور قبر میں جانے کے بعد دنیا سے بھی رابطے گئے، اور جو پاک ہے، زندہ ہے، تابندہ ہے، پائندہ ہے، اور زمان و مکان سے پاک، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان۔ مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی کے برابر جگہ چاہیے، آپ کو بیٹھنے کے لیے 1.5 فٹ کی جگہ چاہیے، اور میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هو الاول بلا بدایہ، هو الآخر بلا نہایہ، هو قدیم بلا ابتدا، هو دائم بلا انتہا۔ اتنی بڑی ذات ہے کہ اول دیکھو نظر نہ آئے، آخر دیکھو نظر نہ آئے، اور جگہ پوچھو تو کہتا میں جگہ سے پاک ہوں۔ لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان، میں زمانے کی قید سے پاک ہوں۔ جہت، ادھر دیکھا تو ادھر کا پتہ نہیں، ادھر دیکھا تو ادھر کا پتہ نہیں، آگے دیکھا تو پیچھے کا پتہ نہیں، پیچھے دیکھوں تو آگے کا پتہ نہیں، اوپر دیکھوں تو نیچے کا پتہ نہیں، نیچے دیکھوں تو اوپر کا پتہ نہیں۔ اس کی نظر کیسی ہے؟ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، ذرہ ذرہ میرے رب کی نظر کے سامنے ہے، کھلی کتاب کی طرح۔ یہ میرے نبی کا سب سے بڑا احسان ہے جو انہوں نے امت پہ کیا، انسانیت پہ کیا، اللہ کا تعارف کرایا، پھر اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سورہ قرآن کی پہلی قسم، قرآن نے کئی قسمیں اٹھائی ہیں، پہلی قسم سورہ نساء میں ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے تیرے رب کی قسم۔ دیکھو ایسا لگتا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، یہ اظہار محبت کی انتہا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے تیرے رب کی قسم۔ کہہ دے ان سارے ملاؤں کو، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ بتا دے ان علماء کو بھی اور عوام کو بھی اور تاجروں کو، زمینداروں کو، اور عرب کو، عجم کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو، جنگلی کو، پہاڑی کو، صحرائی کو، میدانی کو، دریائی کو، سمندر، سب کو بتا دے کہ جب تک تیری چوکٹ پہ سر نہیں چکائیں گے ان کا ایمان قبول نہیں۔ بلال، سیدنا بلال بن گئے حبشی ہو کر، ابو لہب قریشی ہاشمی سید چچا ہو کے برباد ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا، کیسی ذات لہب، بیوی ام جمیل وامرأتہ حمالۃ الحطب، کیا انجام ہے، فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کی بیوی، ابو سفیان کی بہن، قریش کے بڑے سردار، اور اوپر سے قرآن نے پھٹکار برسائی، اور بلال، سیدنا بلال، سیدنا بلال، سحری کا ٹائم تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارباز بن ساریہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کا کھانا کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو تینوں حضرات کھا رہے تھے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اذان دینے کے لیے، تو آ کر دیکھا آپ کھا رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، آپ کھانا پینا چھوڑے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ ایک انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے ساتھ، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، چڑھنے لگے تو پھر خیال آیا دیکھوں چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا، واپس آئے تو دیکھا وہ کھا رہے تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی، آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا بلال صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اللہ نے پہلے نکال دی۔
اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح صادق ہونی نہیں تھی۔ تو راستہ بتایا کہ پہنچنا کیسے ہے، پہنچنے کا راستہ محمدی ہونا ہے، محمد الرسول اللہ۔ پہنچنے کا راستہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ ہو ویزا نہ ہو کوئی چھوٹا سا ملک بھی اندر نہیں جانے دیتا۔ تو جنت جیسا ملک ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ تو یہ میرے نبی نے ہمیں ایک زندگی سمجھائی کہ اگر ہم نے اس زندگی کو خوبصورت بنانا ہے اور آخرت کو خوبصورت بنانا ہے تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، ایک لقد لام بھی قد بھی، کانا ہو گیا، یہ کام ہوگا نہیں، ہو گیا۔ لکم صرف تمہارے لیے ہے یہ پیکیج، اور کسی کے لیے نہیں۔ کہاں پر ہے؟ فی، ابس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا۔ یہ فی کا مطلب ہے، فی کہ اپنے نبی کی زندگی میں ڈوب جاؤ تو پار ہو جاؤ گے۔ فی رسول اللہ ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میری زندگی اچھی گزرے، اور اس کو جوڑا ہے پیسے کے ساتھ کہ پیسہ ہوگا تو زندگی اچھی ہوگی۔ نہیں، اللہ نے جوڑا ہے ہمارے نبی کے ساتھ کہ میرے نبی کی زندگی اپنا لو تو جھونپڑے میں بھی خوبصورت ہے اور محل میں بھی خوبصورت ہے۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسن، اللہ اسوۃ کاملہ بھی فرما سکتے تھے چونکہ آپ کی زندگی اسوہ کاملہ۔ حسنہ کا لفظ آپ کو ترغیب اور ہمیں ترغیب دینے کے لیے کہ انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے، انسان خوبصورتی کی طرف لپکتا ہے۔ چاند کو خوبصورت بتانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، حسن اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میں جب گاؤں میں ہوتا ہوں تو گھنٹوں باہر لیٹا چاند کو دیکھتا رہتا، پتہ نہیں مجھے اس میں کیا کشش محسوس، میں ایسے دیکھتا رہتا۔ کل بدر ہے ستجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، متنبی کو دعا دیتا رہتا ہوں، شاید ہی کسی نے اس کے لیے بخشش کی دعا کی ہو، میں کرتا رہتا ہوں۔ تو حسن کو اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، وہ اپنی ذات میں خود ایک دلیل ہوتا ہے۔ حسین چہرہ ہو، حسین کلام ہو، حسین منظر ہو، حسین پہاڑ ہوں، حسین وادیاں ہوں، برف پوش ہوں یا جنگل پوش ہوں، حسن کھینچتا ہے اپنی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا کاملہ بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اطہر بھی ہے، انور بھی ہے، اشرف بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ازکیٰ بھی ہے، اجمل بھی ہے، ابرک بھی ہے، لیکن اللہ نے کہا حسن۔ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے دنیا اور آخرت میں تو ایک ہی راستہ ہے، میرے نبی کی خوبصورت زندگی۔ حسنہ کا نا میں لغت دیکھ رہا تھا، میں جو قرآن بولتا ہوں نا یہ تفسیر سے نہیں بولتا ہوں، لغت سے مدد لیتا ہوں، کیونکہ مجھے وہ شیخ رمضی کی طرح مطالعے کا تو عادت نہیں، تو پیدل ہوں تو میں لغت سے ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی چیز مطلب اس سے جوڑ کھاتی ہوں۔ حسنہ کے بہت سے مطلب ہیں جس کا آخری خوبصورت ہی نکلتا ہے، لیکن میرا ایک مطلب پہ نظر پڑا کہ وہ نشان جو انسان کو حسین بنا دے اسے حسنہ کہتے ہیں، اور وہ تل کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ چہرے کا تل وہ انسانی حسن کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ ایک شاعر ہے شیرازی، حافظ شیرازی،
اس کا شعر ہے، اگر آنتر کے شیرازی بدستارت دلے مارا، بخال ہندوش بخشم سمرکندو بخارا را، اگر میرا ترکی معشوق میرے دل کو تھام لے تو میں اس کے ایک چہرے کے تل کے بدلے سمرکند اور بخارا کی سخاوت کروں۔ جب تیمور نے اصفہان فتح کیا، کوئی بڑا درندہ گزرا ہے تیمور، تو اس نے شیرازی کو پکڑوا لیا۔ شیرازی کو پتہ چلا بھائی شیر کی آج مار پڑنی ہے، تو اس نے گندے سے کپڑے پہنے اور دربار میں آ گیا۔ کہنے لگا میں نے سمرقند اور بخارا کو دنیا کے خزانوں سے بھر دیا، تو معشوق کے ایک تل کے بدلے سمرقند اور بخارا کی سخاوت کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہی تو میری سخاوت ہے جس نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ تو اس پر وہ بڑا ہنسا، اس کو مال کرام دے کے واپس کیا۔ وہ تل جو چہرے کو ایک پرکشش کر دیتا ہے، یہ بھی حسنہ کا مطلب ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی آپ کی زندگی کے چہرے کا تل بن جائے گی۔ آپ امیر ہیں یا غریب، مالدار ہیں یا فقیر، خوبصورت ہیں یا بدصورت، آپ کی زندگی حسین بن جائے گی اللہ کے نبی کے پیچھے چل کر۔ اس سے زیادہ خوبصورت زندگی ہوتی تو اللہ اپنے نبی ہی کو دیتا اور کسی کو نہیں دیتا۔ آپ نے خوبصورت زندگی دی جس میں عبادات کا ایک مقام ہے، چند عبادات ہیں، نماز، روزہ، بس، حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے، ایمان توحید سب کے لیے۔ باقی زندگی آپ کے اخلاق ہیں، آپ کے معاملات ہیں، آپ کی معاشرت ہے، آپ کا لین دین ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو بچوں پڑھو پڑھو پڑھو۔ تو بچوں اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پہ آنا پڑے۔ اس کے لیے قرآن پڑھو، اس کے لیے سیرت پڑھو، اس کے لیے صالحین کی صحبت اختیار کرو، جس سے آپ کے اوپر زندگی کھلے گی، جس سے آپ ایک صراط مستقیم پر چل سکو گے۔ میں آپ کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ کا امتی، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، یہ سارے نفرت کے الفاظ ہیں جنہوں نے آج آگ لگا دی ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، صرف محمدی کرتا پہنو، صرف محمدی لبادہ اوڑھو۔ فرقہ واریت کی آگ پر اگر تم بجھا نہیں سکتے، کچھ پانی ڈالو۔ جیسے کبوتر نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ 2 چونچ پانی کے قطرے ڈالے تھے، ہے تو ایسے ہی، پتہ نہیں روایت ہے بھی صحیح کہ نہیں، ایسی بنی کہانی ہے کہ اس نے گرگٹ نے پھونک ماری، آپ نے اس کو فرمایا جہاں دیکھو قتل کر دو، مار دو، اور کبوتر نے چونچ پانی ڈالا، حالانکہ اس سے آگ نے بجھنا نہیں تھا۔ تو ہم اس آگ کو بجھا تو نہیں سکتے، لیکن اس پر تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے جائیں، اپنے حصے کی ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، تو وہ اس کی روشنی کچھ تو کسی کو تو راستہ دکھانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو میں آپ بچوں کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں، امتی، اور آپ کے فکر میں دعوت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے کہ آپ دنیا میں دین کو زندہ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے نقل و حرکت کا شوق رکھتے ہیں۔ سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصف فإن العزيز العيش في النصب سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغترابي وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت اضطراب۔ ایمی سر مار رہے ہو، یہ سمجھ بھی آیا؟ تو بچوں ربیع الاول کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں اہل بیت کے اوپر آنے والی تکالیف، آزمائشیں، لیکن میرے نبی کی زندگی یہ بہت کٹھن سفر ہے، بہت مشکل سفر ہے۔ اس کو بیٹا بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کر وہ ملتا۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو
سائے سائے بدیاں ہزار غلامے گلے کر جانے باغ بہاراں ہو. ابھی تو میں منصور کا سنایا. منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چائی نہ بہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے. معشوق کے ہاتھوں قتل ہونے کو بھی قبول. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے باویں 100 تلواراں کھنے جھیلے. سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تے راز نہ بننے.